ان کے لیے ایک اپوزیشن کھڑی کرنی چاہیے، ایک ایسی جماعت وہاں کھڑی کرنی چاہیے جو جماعت وہاں متفقہ فیصلوں پر تنقید کر سکے، رائے دے سکے۔ اب ابو عامر نے یہ پورا منصوبہ کیا اور ان کا بھئی مدینہ میں تو یہ چیز ناممکن ہے۔ پھر ان کا مشورہ یہ ہوا کہ چلو مدینہ میں ناممکن ہے، مدینہ سے باہر کوئی جگہ چنتے ہیں اور کام کا عنوان کیا رکھتے ہیں۔ اب یہ نظم حکومت قائم ہو چکا ہے، مسلمان مضبوطی سے پاؤں جما چکے ہیں سیاسی اعتبار سے، تو اب کام کا عنوان کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا عنوان رفائی رکھنا چاہیے، عنوان تعلیمی رکھنا چاہیے، تعلیم کے عنوان سے، رفائی خدمت کے عنوان سے کام کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مسجد زرار قائم کی، اور مسجد زرار کا ایجنڈا کیا تھا کہ جو لوگ کمزور ہوں گے، جو ضعیف ہوں گے، جو خواتین وہاں قبا نہیں جا سکیں گی، ان کی تعلیم، تربیت، عبادت کا یہ ایک مرکز ہوگا۔ عنوان تعلیمی۔ اب یہودی سیاست کو بس خود ہی آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دیکھیں کہ وہ جڑیں اسلامی خلافت میں کس طرح جماتی ہیں۔ عنوان کام کا کیا ہوگا؟ رفاہی۔ عنوان کام کا کیا ہوگا؟ تعلیمی۔ اور اس عنوان کو قانونی حیثیت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کروائیں گے۔ اب جب حضور ایک افتتاح کر لیں گے، ریاست اور اسٹیٹ کا سربراہ ایک افتتاح کر لے گا، قانونی حیثیت خود بخود ہو جائے گی۔ پھر اہل قبا ان کی جماعت کو توڑیں گے، ان کے لوگوں کو ترغیب دیں گے، یار یہاں آسانی ہے، آپ کے گھر کے قریب ہے، وہی باتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، یہاں آؤ، مفت تعلیم ہے، مفت تربیت ہے، خواتین کو لاؤ۔ ایک خاتون کو بگاڑ دیا جائے نا، پورا خاندان بگڑ گیا۔ اب جناب انہوں نے یہ ترتیب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تبوک کا مارکہ درپیش تھا، ساری تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ حضور نے فرمایا تبوک سے واپسی پر میں افتتاح کرنے ضرور آؤں گا۔ اب جناب ان کو جو یہ اپروول مل گیا، وہ تو بڑے شادیانے بجانا شروع ہو گئے کہ کام تو ہو گیا ہمارا۔ ابو عامر نے پورا ایجنڈا دیا، قرآن پاک نے ان کی پوری سیاست کا پول کھولا، اور تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری۔ خیر سب وہ آیت پڑھیں، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ قرآن نے اس یہودی سیاست کے 4 مقاصد بتائے کہ یہود جس وقت عالم اسلام میں کام کرے گا، ان 4 سیاسی بنیادوں پہ کام کرے گا۔ نمبر 1، وہ ایک جماعت کھڑی کرے گا، آپ میں سے کھڑی کرے گا، انتہائی اچھے عنوان پہ کھڑی کرے گا۔ مسجد کا عنوان ہوگا، تعلیم کا عنوان ہوگا، تربیت کا عنوان ہوگا، آپ کے معاشرتی ضروریات کا عنوان ہوگا۔ آپ کی معاشرتی ضرورت ہوگی، وہ آپ کی معاشی ضروریات کا عنوان ہوگا، آپ کی سماجی ضروریات کا عنوان ہوگا، آپ کی ضرورت ہوگی وہ معاشرے کو۔ اس عنوان سے قائم کر کے کیا کرے گا؟ پہلا کام ضرارن، پہلا کام یہ ہے کہ اس کا مقصد، وہ جو مخلص مسلمانوں کا مرکز ہے قبا، اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وہ کبھی بھی وہ آپ کو جو پیکج دے رہا ہے، یاد رکھیں کہ اس میں آپ کی تکلیف ہے۔ اس کا مقصد ہی مخلص مومنین کو تکلیف دینا ہے۔ ایسی ترتیبات شروع کرے گا، ایسے کام شروع کرے گا، مخلص مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا، ان کو تکلیف دے گا، ان کو اذیت دے گا، ان کے راستوں میں روڑے اٹکائے گا۔ جو صحیح مخلصانہ کام ہو رہے ہیں، مخلصانہ شخصیات ہیں، ان کا راستہ روکے گا، ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگی یہ چیز۔ آپ اپنے نظم سیاست میں خود سوچتے جائیں اور قرآن کھولیں کہ قرآن اس یہودی سیاست سے کیسے پردہ چاک کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کفرن، یہ کفر کا ایجنڈا لے کر چلیں گے، یہ سب کچھ کفر کے باعث ہے۔ ان کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا، کفر جس طرح کا کام چاہے گا ان سے، وہ اسی طرح کا کام کریں گے۔ ان کی سیاست ہی اپنے وقت کے مقتدر کفریہ طاقتوں کے ایجنڈے کے تحت ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ فلاں مسئلے کے خلاف بیان دے دیں، یہ بیان دیں گے، فلاں مسئلے کے خلاف جناب من آپ نے نوجوانوں میں یہ چیز عام کر دیں، وہ عام کر دیں گے۔ آپ کو کہیں گے کہ جناب میڈیا میں یہ چیز چلائیں، آپ وہی چلائیں گے۔ آپ کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہوگا، وہ کفر کا بیانیہ لے کر چلیں گے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ،
وہ مسلمانوں کے باہمی چھوٹے چھوٹے ایشو، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اختلاف رائے کو ایشو بنا دیں گے، ایشو بنا کر مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دیں گے، اپوزیشن کھڑی کر دیں گے، آپ کی مخالفت کھڑی کر دیں گے. اور جناب جب کسی کام میں اختلاف رائے ایشو بن جائے، چوکو چوراہوں پہ آ جائے، وہ کام نہیں ہوتا. یہ خلافت کا مزاج ہی نہیں ہے بھائی، خلافت میں تصور ہی نہیں ہے، اسلام کے نظم سیاست میں اس چیز کا تصور نہیں ہے. کیونکہ یہاں تو بھائی میں نے پارٹی کو بچانا ہے، اگر حکومت درست کام کرے گی میں اس پہ بھی تنقید کروں گا، غلط کریں گی تو اس پہ ویسے بھی کروں گا. ادھر جناب اپوزیشن اگر ٹھیک بات بھی کرے گی تو حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ ٹھیک کو بھی رد کر دیا جائے، اور ٹھیک تو اس کی، غلط تو اس کی ویسی بھی رد ہے. یہ جو نظم سیاست ہے یہودی، یہ تیسرا کام ہوگا. چوتھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. یہ جگہ بلاخر جب ان کو سیاسی صبیت مل جائے تو یہودیوں نے اس جگہ کو مورچہ بنانا ہے، مورچہ، حربی کافروں کا مورچہ، ان لوگوں کا مورچہ، ان لوگوں کا اڈا جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ پہلے سے لڑ رہے ہیں، جو بازنطینی اور جو جناب یہودی وہ اللہ اور رسول کے خلاف برسرے پیکار ہیں. ان منافقین نے یہ نظم سیاست کھڑا کر کے ان کو اڈے دینے ہیں، یہ ان کو راستے فراہم کریں گے، یہ ان کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے، یہ ان کو اڈے دیں گے، یہ ان کو بری راستے، بحری راستے، فضائی راستے دیں گے، تب وہ آپ تک پہنچیں گے. ان کا آخری مقصد یہ ہے. قرآن نے پوری ان کی سیاست کا پول کھولا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، اپنے عہد میں دیکھ لیں، آج کفر اسی سیاسی یہودی اسی سیاسی ایجنڈے پر عالم اسلام کے اندر کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ مجرم میں اور آپ ہیں، آپس میں ہیں. قرآن نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے. کیا قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھاتے؟ کیا یہ آیات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہودیوں کے اس نظم سیاست سے اللہ نے 1400 سال پہلے پردہ نہیں اٹھایا؟ ہم نے کیا پیش بندی کی ہے؟ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن کیا زندہ باد مرد آباد سے ہم سارا کام چلا لیں گے؟ لاہ عمل کیا ہے ہمارے پاس؟ پیش بندی. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا. وہاں سے حضرت مان ابن عدی اور مالک ابن دخشم کو بھیجا کہ میں مدینہ میں داخل ہوں تو اس سے پہلے یہ مسجد زمین سے ملی ہوئی ہو. تو کسی کو تو مالک بن دخشم بننا پڑے گا نا، کسی کو تو حضرت مان ابن عدی بننا پڑے گا. اب جناب یہودی نے اس ترتیب پہ کام چھوڑا نہیں ہے. جا کے حضرت عثمان کے دور میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے پھر مصر کو چنا ہے، دور دراز علاقوں کو چنا ہے، مدینہ سے دور مراکز چنے ہیں. عبداللہ ابن سبا کی تحریک یہی یہودی تحریک تھی. اس نے پوزیشن کھڑی کی کہ نہیں کھڑی کی؟ ہڑتالیں ہونے لگی کہ نہیں ہونے لگی حضرت عثمان کے دور میں؟ اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ یہودی سیاست ہے. قرآن پاک نے اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے بتایا. یہود ان 1400 سالوں میں تو آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے. پھر یہودی پٹتے رہے ساری دنیا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس وقت بیت المقدس ہم نے لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی چابیاں لینے گئے، تو جو شروط عمریہ طے ہوئی عیسائیوں کے ساتھ، اس میں ایک شک حضرت عمر کے سامنے انہوں نے یہ رکھی کہ یہ بیت المقدس ہم کو آپ کو اس شرط پر حوالے کریں. بہت ساری شروطیں ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی اور اس کو پڑھیں. کتابوں میں ہزار کتابوں میں یہ چھپ چکی ہیں، تاریخ کی، فقہ کی، اور جناب قانون بین الاقوام کی، اور دنیا کی ہر زبان میں ان کے ترجمے موجود ہیں. اس میں ایک شرط کیا تھی حضرت عمر کے سامنے انہوں نے کیا رکھی کہ یہودیوں کو یہاں بسنے نہیں دیا جائے گا. اس شرط پر ہم آپ کو بیت المقدس حوالے کرتے ہیں. مسلمانوں نے، حضرت عمر نے اس شرط پر بیت المقدس عیسائیوں سے لیا کہ یہاں یہودی آباد کاری نہیں ہوگی. عیسائیوں نے لگائی یہ شرط اور ہم نے قبول کی، اور اس پر عیسائیوں کے اس وقت کے رہنماؤں کے دستخط ہیں، حضرت عمر کے دستخط ہیں، حضرت امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح کے دستخط ہیں،
سیف اللہ خالد بن ولید کے دستخط ہیں، اور اس امت کے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل کے دستخط ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ اجماع ہے، یہ نہیں مل سکتا یہودیوں کو۔ اگر آج کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی 2 نیشن، 2 ریاستی حل، بھائی یہ دین سے خداری ہے، فلسطینی بھی مان لیں اسرائیل کو، ہم نہیں مان سکتے، تم نہیں مان سکتے جی، یہ تو طے ہے۔ پھر جناب یہ اب بہت سارے لوگ ہمارے اندر اٹھ گئے ہیں، تولیت کا حق، اللہ کے بندے یہ تو کامن سینس کی بات ہے، عقل عام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکزیت بیت المقدس سے کام منتقل کر دی بیت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ بیت اللہ کو ٹھہرا دی، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ ناف زمین ہے، زمین کا ناف ہے مکہ، اور ہدی للناس ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح یہ مرکز ہدایت بھی خاتم المراکز ہے، یہ آخری مرکز ہدایت ہے بیت اللہ۔ جب یہ آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، تا قیامت کے لیے ہے۔ عالمگیریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مرکز عالمگیر طے ہو جائے، دنیا کے تمام مراکز ہدایت اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جو مرکز کے متولی ہوتے ہیں وہ باقی مراکز کے بھی متولی ہوتے ہیں، بھائی خود بخود وہ متولی ہو گئے۔ پھر جو شروط عمریہ ہے اس میں تولیت ہم نے لے لی، اس پر اجماع ہو گیا، وہ ہمارے ہاتھ میں۔ اور مسلمان جتنے بھی گئے گزرے ہوں تاریخ میں، پوری تاریخ آپ مطالعہ کریں، درمیان کا جو عرصہ ہے جو عیسائیوں نے دوبارہ ہم سے لیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جہاد کی برکت میں دوبارہ، اس تھوڑے سے وقفے سے مسلمان ہر دور میں انہوں نے تمام تر کمزوریوں کے باوجود بیت المقدس، حرمین، ان کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب آتے ہیں آخری دور کی طرف۔ مسلمانوں کی آخری سیاسی وحدت سلطنت عثمانیہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال بھی بڑا تدریجی ہے۔ بایزید یلدرم بجلی کے کڑک اور طوفان کی طرح وسطی یورپ تک پہنچ گیا تھا۔ مسلمانوں نے ویانا کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ویانا یورپ کا مرکز ہے، پیچھے سے سینٹرل ایشیا سے ایک رابضی اٹھتا ہے، تیمور لنگ، اور جناب اس نے جا کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ دفاع کے لیے پیچھے مڑا، مغربی طاقتوں نے پیچھے سے حملہ کیا، یلدرم درمیان میں پھنس گیا اور جناب گرفتار ہو گیا، وہ جو پوری تاریخ آپ کے سامنے۔ پھر وسطی یورپ کے جتنے مفتوحہ علاقے تھے، ایک ایک عثمانیوں کے اس دور کی تاریخ پڑھیں، عثمانیوں نے بہت بے جگری سے ان کا دفاع کیا، لیکن ادھر سینٹرل ایشیا کے رابضی اڑ گئے تھے ان کے خلاف، بیڑا غرق ہو گیا جناب، سارے علاقے چھن گئے۔ اور یہ قوم بھی آپ کو تاریخ میں ان مواقع پر آپ دیکھتے رہیں کہ کیا تاریخ ہم مٹا تو نہیں سکتے نا، وہ تو ثبت ہے، وہ تو ہر ایک کے کردار کو کھول رہی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ رفتہ رفتہ یہ علاقے خالی کرتے گئے، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید کا دور آیا، اور پھر جناب جنگ عظیم اول میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ، ان کا جرمنی کے ساتھ اتحاد تھا، انگریزوں کے خلاف تھے۔ پھر جنگ عظیم کے خاتمے پہ جرمنی کو شکست ہو گئی تو خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یورپ کے جو ممالک تھے، بلغاریہ، یونان، یہاں تک سلطنت عثمانیہ اس وقت بھی موجود تھی، وہ علیحدہ ممالک ٹھہر گئے۔ یہ جو خطہ تھا، اس خطے کے اندر اردن اور عراق انگریزوں کو ملا، اور جو ہے لبنان اور شام جو ہے سوریہ، یہ فرانس نے لیا۔ اور یہ جو چھوٹا سا علاقہ تھا، یہ 1917 یا 18 میں جو آخری جنگ ہوئی، تو دسمبر کا مہینہ تھا، 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات ترکوں کے خلاف مقامی بغاوت عربوں کی برپا کر دی برطانیہ نے۔ ساری بغاوت کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، شریف مکہ نے جو بغاوت کی، ہمارے اکابر اس میں گرفتار ہوئے، اس نے لارنس آف عربیہ کی شکل میں یہ جو لوگ کھڑے کیے، اور وہی ان کی منافقانہ سیاست، وہ ایک اپوزیشن کھڑی کر دی، وہ بغاوت تک ان پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے ہی برطانیہ کو اڈے دیے۔ تو ترکوں نے
اس لیے خالی کر دیا بیت المقدس کو کہ اس مقدس زمین پر خون نہیں بہنا چاہیے۔ وہ نکل گئے فوجی، برطانیہ آ گیا۔ برطانیہ نے آتے ہی اعلان بالفور کے ذریعے اس زمین کو کس کو دینے کا پروانہ جاری کر دیا؟ یہودیوں کو۔ اب اس سے پہلے 1917 یا 18 سے پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی ہے جناب، جو سلطان عبدالحمید خان کے ساتھ ان کے مذاکرات شروع ہوئے ڈاکٹر ہرزل کے، وہ 1901 میں شروع ہوئے۔ 1901 میں ہرزل خود ملا اور اس نے اشاروں میں یہ بات کی کہ یہاں ہمیں زمین خریدنے کا اجازت دی جائے۔ سلطان عبدالحمید خان نے کہا کہ فلسطین میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، میں شروط عمریہ کا پابند ہوں، میں 1 انچ زمین بھی تو میں نہیں بیچ سکتا۔ پھر 1902 میں ڈاکٹر ہرزل نے علیحدہ وفد بنایا، سلطان عبدالحمید خان نے اس سے ملاقات نہیں کی، اور اس وفد کے نے وزراء سلطنت عثمانیہ کے وزراء سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان کے سامنے یہ رشوت کی پیشکش رکھی کہ آپ کا سارا قرضہ بھی معاف کیا جاتا ہے، آئندہ 10 سال آپ کی جتنی معاشی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ زمین خریدنے کی اجازت دے دیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آج ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، جس مرحلے پر آج ہم کھڑے ہیں۔ پہلے ان کو گرداب میں پھنسایا گیا، قرضوں میں پھنسایا گیا، یہودیوں کے وہ مقروض تھے، انگریزوں کے وہ مقروض تھے، اور جناب ان کو کہا گیا کہ قرضے سارے معاف کرتے ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید خان نے اپنے وزراء سے کہا کہ انہیں جواب دے دو کہ میں فلسطین کا 1 انچ بھی کسی یہودی کو فروخت نہیں کر سکتا، اب جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب جناب یہودی سیاست، سلطان عبدالحمید خان، وہ وفد نکلتے ہوئے، اس وفد کا جو سربراہ ڈاکٹر ہرزل نے بھیجا تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کا نتیجہ، سلطان کو کہیں اس کا نتیجہ آپ ان قریب دیکھ لیں۔ سلطان عبدالحمید خان نکلا تو جناب سلطنت عثمانیہ میں یہود نے تعلیم کے عنوان پر، رفاہی کاموں کے عنوان پر، معاشی سہولیات اور فیسلٹیز لوگوں کو دینے کے عنوان پر اپنی جو NGOs پھیلائی تھی، اپنے جو ادارے پھیلائے تھے، ان اداروں نے جا کے لڑکے جو فرانس میں داخل کروائے تھے ترکوں کے، وہ جو وہاں سے تعلیم تربیت لے کر آئے تھے، وہ ان کے معصوم نمائندے بن کر عبدالحمید خان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہی پالیسی جس سے 1400 سال پہلے قرآن نے پردہ اٹھایا، اسی پالیسی پہ، ایک ہی پالیسی ہے اس یہود کی۔ میں اور آپ اب بھی سوئے ہوئے ہیں، میرا اور آپ کا حکمران بھی ابھی سویا ہوا ہے، اور اسی پالیسی کے مطابق سلطان عبدالحمید خان کو معزول کر دیا گیا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جو شخص معزولی کا پروانہ لے کر آیا عبدالحمید خان صاحب کے پاس، وہ تھا جس نے 1902 میں یہودیوں کے وفد کی قیادت کی تھی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ وہی شخص تھا جو اسرائیل کا پہلا صدر بھی بنا ہے۔ یہ پوری یعنی مطلب ہے کہ بہت ہی افسوسناک ہماری تاریخ ہے، لیکن ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ سلطان عبدالحمید خان جیل میں چلا گیا، بعد والوں نے زمینیں بیچنا شروع کر دی یہودیوں کو۔ 1908 میں شروع ہو گئی زمینیں فروخت ہونا۔